یہ کہانی ہے دو ملکوں کے بہادر جوانوں کی، ایسے یودھاؤں کی جنہوں نے اپنے پیارے ملک کے لیے بنا جھجکے اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ کہانی ہے عظیم لیڈرز کی، شہادت پانے والے نوجوانوں کی۔ یہ کہانی ہے ایسے ملک کی جو کئی قربانیوں کے بعد تعمیر ہوا۔ جنوری 1965 کچھ کا علاقہ، پاکستان نے کچھ کے 50% حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت نے جوابی کارروائی کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں کئی جھڑپیں ہوئی اور بھارت کی زیادہ تعداد کی وجہ سے پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن جبرالٹر شروع کر دیا۔ جولائی 1965 کے آخری ہفتے میں آزاد کشمیر سے 6 فورسز بھارتی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئیں۔ ان فورسز کے نام طارق، قاسم، خالد، صلاح الدین غزنوی اور بابر فورسز تھے۔ انہیں پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل اختر حسین ملک نے تربیت دی تھی۔ یہ آپریشن جبرالٹر کا آغاز تھا۔ آپریشن جبرالٹر پاکستان کا خفیہ آپریشن تھا جس کا مقصد کشمیر کو بھارتی قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ اس آپریشن کی منظوری صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے دی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے والی 6 فورسز میں صلاح الدین فورس سب سے بڑی فورس تھی، جسے سری نگر اور بارہمولہ پر قبضہ کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا۔ غزنوی فورس نے جموں فتح کرنا تھا، جبکہ باقی فورسز نے بھارتی فوج کے مختلف ٹھکانوں کو تباہ کرنا تھا۔ صلاح الدین فورس کا ٹارگٹ سب سے مشکل تھا، اس لیے اسے سب سے زیادہ نوجوان دیے گئے تھے، جبکہ باقی فورسز میں صرف 34 نوجوان تھے۔ ان 6 گروپس کی مدد کے لیے 14 دیگر فورسز بنائی گئیں، جنہیں نصرت فورس کا نام دیا گیا تھا۔ ہر پاکستانی فورس میں چند فوجیوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ رضاکار تھے۔ 14 اور 15 سال کے بچے بھی فورسز کا حصہ تھے۔ ہر فورس کو 7 دن کا راشن اور ہر جوان کو رائفل کی 200 گولیاں اور 8 ہینڈ گرنیڈز دیے گئے۔ لائٹ مشین گن والوں کو 900 گولیاں اور ہر راکٹ لانچرز کے لیے 30 راکٹس دیے گئے۔ یہ محدود اسلحہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ناکافی تھا، لیکن ان فورسز نے باقی اسلحہ بھارتی فوجیوں سے چھیننا تھا۔ لیکن آپریشن جبرالٹر شروع سے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ کشمیر کے اندر کسی نے ان فورسز کی مدد نہیں کی، حالانکہ انٹیلیجنس نے جن لوگوں کے نام بتائے تھے کہ یہ آپ کی مدد کریں گے وہ بھی سامنے نہیں آئے۔ حتیٰ کہ پاکستان فورسز کی رہنمائی کرنے والے بھی کوئی نہیں تھے، انہیں مشکلوں میں پھنسا کر بھاگ گئے۔ محمد دین نامی ایک کشمیری چراغے نے بھارتی پولیس کو صلاح الدین فورس کی آمد سے خبردار کر دیا۔ اس دوران پاکستان فورسز نے دشمنوں پر بھرپور حملے کرنا شروع کر دیے۔ ادھر ایک خفیہ ریڈیو والے نے مقبوضہ کشمیر میں ٹرانسمیشن شروع کر دی۔ اس ریڈیو میں اعلان کیا گیا کہ کشمیر میں کشمیری نوجوان نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، وہ مجاہدین ہیں اور بھارتی فوج سے اپنی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ ریڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک انقلابی کونسل قائم کر دی گئی ہے، اور ہر خبر میں بتایا جاتا تھا کہ بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان خبروں کے مطابق مجاہدین نے کئی تھانے تباہ کر دیے۔ بھارتی فوج کے 3 بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے ہوئے۔ مجاہدین نے سری نگر اور جموں روڈ کو کاٹ دیا تھا۔ کئی روز کی جھڑپوں کے بعد صلاح الدین فورس کم تعداد کی وجہ سے سری نگر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ صلاح الدین فورس کو شکست دے کر بھارت نے کشمیر کے دوسرے علاقے میں بھی مجاہدین کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ بہت سے مجاہدین شہید ہوئے یا قیدی بنا لیے گئے تھے۔ بھارتی ایئر فورس نے جنگلات میں زہر سپرے شروع کر دیا تاکہ کوئی مجاہد وہاں سے پھل وغیرہ کھا کر پیٹ نہ بھر سکے۔ مجاہدین کے پاس کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ ختم ہو گیا، اور زیادہ نوجوان آزاد کشمیر لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ صرف غزنوی فورس جموں کے کچھ علاقے پر قابض رہی، لیکن ستمبر کی جنگ ختم ہونے کے بعد اسے بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں مجاہدین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی جوابی حملے شروع کر دیے۔
اس آپریشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے سیز فائر لائن کے ساتھ بھارتی فورسز کی سپلائی لائن کاٹ دینا تھا۔ یہ حملہ ستمبر کی رات کیا گیا۔ پہلے پاک فوج کی 110 توپوں نے بھارتی ٹھکانوں کے اوپر بمباری کرنا شروع کر دیا۔ پھر پاکستانی ٹینک سیز فائر لائن کراس کر کے دشمنوں کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے سیز فائر لائن کے ساتھ تمام بھارتی دشمنوں کو مار مار کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی فوج اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئی، اور اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔